بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اب ہم اپنی پچھلی گفتگو کے تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم ان شبہات پر تبصرہ کر رہے تھے جن کا تعلق حادث کے لیے محدث ہے اس قضیے سے متعلق تھا. آج ہمارے سامنے جو اعتراض ہے وہ ہے اعتراض نمبر 8، اور مفتی مشرف بیگ صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب، 8واں اعتراض یہ ہے، یہ شبہ جس کو کہنا چاہیے یہ ہے، اور یہ جو آج کی آپ کو پتہ ہے ہماری زیادہ گفتگو ماڈرن ٹائپ کے کچھ لوگوں نے جو ڈسکورس سے سوالات پیدا کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی جو چیز حس میں نہ ہو زمان اور مکان کے اعتبار سے وہ قابل تصور نہیں ہے. تو اس لیے جو چیز زمان اور مکان میں نہ ہونا وہ موجود نہیں ہوتی، وہ گویا معدوم ہے. گویا زمانی اور مکانی ہونا یہ کسی موجود کی شرط ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد. مطلب یہ تو سیدھا میں اس سوال کرنے والے نے تو ایک مطلب میٹرلسٹک بینٹ ہے جو ہے وہ اختیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور ہمیں کہہ دیا کہ بتاؤ اب اس کا جواب دو. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا ڈوگما یا عقیدہ ہے جو ان صاحب کا، جس نے بھی سوال کیا ہے کہ حس میں جو چیز نہیں ہوگی وہ معدوم ہوگی، تو کیوں بھائی، کیوں ہے، وجہ کیا ہے، یہ عقیدہ آپ کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلا دلیل دیں اس کی. ہاں، دلیل دیں اس پہ. دوسری بات، ہم اپنے سسٹم میں اگر آ جائیں، ہم علم کلام میں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وجود کے لیے اس کا قابل رویت ہونا شرط نہیں ہے، یہ بلکہ الٹ ہے اس کے. ہاں ایسے ہی ہے کہ رویت کے لیے وجود شرط ہے. ہاں. اور دوسری بات، ہماری اگلی بات جو ہمارے رویت باری تعالیٰ کے مسئلے میں جو ہم جا کے ٹیکل کرتے ہیں، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر ادراک پیدا فرما دیں جو ہم سے وہ بصری رویت والا ادراک کسی بھی چیز کا، خدا تعالیٰ کا ادراک بھی ہو جائے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اہل السنہ مانتے ہیں اس چیز کو، یہ بالکل لاجیکلی کنسیویبل بات ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ جب تک آپ کسی چیز کو نہیں، یعنی آپ کے، بلکہ یوں صحیح الفاظ میں پتہ کہنا چاہیے جو سوال کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو اپریٹس اس وقت مجھے دنیا میں اس وقت موجود ہے ایٹ دس دی مومنٹ، اور جو آپ کو موجود ہے اور جس پہ سب کھڑے ہوئے ہیں، اس اپریٹس کے ساتھ اگر میں کسی کو کنسیو نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. تو ہم پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں جو علم کلام میں جب ادراک اور رویت کی بات ہوتی ہے تو وہ بلکہ وہ وہاں پہ لکھتے ہیں کہ آخرت میں جا کے اللہ رب العزت ہمارے اندر اس طرح کے احساسات اور ادراک کا اپریٹس ہمارے اندر انسٹال کر دیا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کو بھی دیکھ پائیں گے. گویا اس جواب کے پہلا حصہ یہ ہو گیا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زمان، ٹائم اور اسپیس کے اندر کسی چیز کا آنا اور پھر وہ میرے لیے قابل تصور ہونا یہ شرط ہے ہونے کی، یہ ایک دعویٰ ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ عقلی طور پر وجود 3 طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی یا وہ متحیز ہوگا یعنی اسپیس میں ہوگا، یا متحیز کو لاحق کوئی حال ہوگا اس کی کوئی، جس کو ہم عرض کہتے ہیں، اور یا وہ نہ متحیز ہوگا اور نہ اس میں حال ہوگا. یہ تیسرا امکان عقلی طور پر موجود ہے. اگر دلیل اس غیر متحیز وجود کے ہونے پر دال ہو جو کہ دلیل حدوث ہے تو ہم اسے مان لیں گے. اگر وہ قطعیت کے ساتھ اس کو امپلائی کر رہی ہے تو قطعیت کے ساتھ مانیں گے، اور اگر دلیل نہیں ہوگی تو ہم خاموش رہیں گے. انکار کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کہنا کہ وہ ہو نہیں سکتا یہ تو ایک بالکل ہی سطحی قسم کی بات ہے. ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ ایسے وجود کی دلیل کیا ہے تو ہم کہیں گے اور دلیل حدوث سے ثابت کرتے ہیں، اور وہ یوں کہ جو چیز اسپیس اور ٹائم میں ہوگی نا وہ اسپیسیفائڈ ہوگی. یہ بات تو طے ہے، وہ کسی نہ کسی جہت سے مثلاً کسی ایک خاص زمانے میں آ جائے گی، کسی خاص اسپیس میں ہوگی. اگر وہ کسی خاص زمانے میں ہے تو یہ اسپیسیفیکیشن ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر وہ ظاہر ہوئی، پہلے نہیں ہے. کسی خاص مکان میں آ گئی یا خاص مقدار میں آ گئی. تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جس چیز کو زمان اور مکان لاحق ہوگا وہ حادث ہوگی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کو ٹائم اور اسپیس میں لا کے دکھاؤ، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ خدا کو حادث بناؤ. ہم کہہ رہے ہیں یہ تو احمقانہ بات ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بھائی خدا تو حوادث کا خالق ہے، وہ حادث کیسے بن گیا ہے؟ جو خدا حادث بن گیا وہ خدا ہی نہیں ہے، وہ تو علت ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ ایفیکٹ نہیں ہے. اس پہ مجھے وہ ایک معافی چاہتا ہوں، ایک جملہ یاد آیا. غالباً یہ جب انقلاب فرانس آیا تھا کہ اس کے بعد نا بعض لوگوں نے جب ایتھزم پھیلا تو بڑا جوش میں آئے نا،
تو نے اگر خدا ہے تو اس کو زمین پہ آنا. ہاں نہیں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ, ہمیں بالکل آنکھوں سے ابھی دکھاؤ. تو قرآن نے کہا کہ ہم انتہائی احمق لوگ ہیں, یعنی اس بنیادی بات کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ جو چیز ٹائم اور اسپیس میں آئے گی وہ اسپیسیفائڈ ہو جائے گی. اسپیسیفائڈ ہونا یہ حادث کی نشانی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات چونکہ حادث ہے تو یہ نیسیسیٹیٹ کر رہی ہے کہ جو علت ہے جس کو یہ کاز کہتے ہیں وہ اس سے باہر ہونی چاہیے, ٹرانسینڈنٹ ہونی چاہیے. گویا مطلب کیا ہوا کہ خدا کا ٹائم اور اسپیس سے ٹرانسینڈنٹ ہونا دلیل عقلی کے روح سے واجب ہے, یعنی جو اس کا تقاضا کر رہا ہے وہ اس کو عقل کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یعنی یہ ہمارا یہ سوال کنندہ جو ہے انہوں نے اپنا کوئی ان کا جو ماڈل تھا اس کو اٹھا کے ہمارے اوپر منطبق کرنے کی دوبارہ کوشش کی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس سے. اچھا چلیں یہ بات تو ہو گئی. اسی کے ساتھ آپ کو پتہ آج کل نا بڑا غلغلہ ہے کوانٹم میکینکس کا کہ بس اس نے آ کے تو سب چیزوں کو سارے کے سارے سسٹمز کو اور یہ بدیہیات کو سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے. جیسے اے آئی آئی تو اس کے بعد ایک بڑا جوش جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ چھوٹے بچے کو لڈو دے دے بہت شوق سے کھاتا تھا, یہ بہت زبردست وی سی آر جس زمانے میں آیا تھا بیٹھ کے فلمیں دیکھتے تھے لوگ. تو کوئی نئی چیز کے بارے میں انسان کی نا اس قسم کی جذباتیت ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جبکہ سچ بات ہے کہ اے آئی مطلب ہم بھی پروگرامنگ میں یوز کرتے ہیں, اس کی بہت لمیٹیشنز ہے. ایسا نہیں ہے جیسے کہ وہ پیش کیا جاتا ہے, جب وہ کہتے ہیں فیوچر میں شاید ہو جائے, ابھی ایسا نہیں ہے کم از کم. اچھا چلیں کوانٹم میکینکس کو کہتے ہیں کہ ہر حادث کے لیے نا محدث ہونا لازم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں تمہارا یہ جو دیکھیں نا ابھی ہم نے گفتگو جب بالکل پہلے اس میں شروع کی تھی تو اس میں یہ بات کی تھی کہ یہ تو بدیہی قضیہ ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کوانٹم ایسے ہیں کہ بدیہیات کو تو بالکل گرا کے رکھ دیا انہوں نے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز جو ہے اس کو جب ایک مثال کے طور پہ ایک آبزرور دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں اور ہوتا ہے, دوسرا آبزرور دیکھ رہا ہے تو وہ کہیں اور ہوتا ہے. تو وہ جو فزکس کے اندر یہ چیز تھی کہ آپ کو پتہ چل جائے کوئی چیز کہاں پہ ہے یقینی طور پہ, جس سے کاز ایفیکٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے, کاز ایفیکٹ کا کانسیپٹ وہ تو بریک ہو کے رہ گیا ہے. یعنی یہ بات تو حتیٰ کہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں دو جگہ پہ نا موجود ہوتی ہے, مطلب یہاں تک بھی کوانٹم میکینکس کے بیسس پہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے یہ جو آپ کا مقدمہ ہے کہ حادث کے لیے محدث ہونا چاہیے بالکل یہ زمین بوس ہو کے رہے گا؟ ہاں مطلب یہ کہ دلیل کا حاصل یہ بن گیا کہ انپریڈکٹیبل طریقے سے چیزیں ایمرجنٹ پراپرٹیز رکھتی ہیں. اس کو یوں بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں, اب اس طرح ہو جاتی ہیں. تو یہ گویا اس بات کی دلیل ہو گئی. جیسے اس تفصیل میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں سوال کی جو آپ نے بیان کی کہ بھائی علت کا قانون غلط ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو جواب ہے نا وہ دو طرح سے دیا جا سکتا ہے. ایک وہ ہے جو سیکنڈری کازیلٹی کو ماننے والے لوگ ہیں, وہ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے, صحیح ہے. اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ جی سیکنڈری کازیلٹی کچھ نہیں ہوتی, خدا واحد علت ہے, جو متکلمین کا آپ کو پتہ ہے ہمارا تصور ہے. سیکنڈری کازیلٹی سے ہماری مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی ایک دوسرے پہ مؤثر ہوتی ہیں. ایک چیز کا ہونا اور نہ ہونا دوسرے پر اس طور پر دائر ہوتا ہے کہ وہ پہلی چیز نیسیسیٹیٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے. پھر آپ کو پتا ہمارے مذہبی فریم میں بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے اس کے اندر یہ رکھ دیا, یہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ سیکنڈری کازیلٹی کو مانتے ہیں یعنی اشیاء میں تاثیر مانتے ہیں, اگر میں ان کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کروں نا, پہلے وہ لے لیں گے وٹ وڈ دے سے, کیونکہ آپ کو پتا ہمارے ہاں مذہبی لوگ بھی کچھ ہی کہتے ہیں. وہ یہ کہیں گے کہ کوانٹم میکینکس نے زیادہ سے زیادہ جس چیز کو چیلنج کیا ہے نا وہ علت کے ایک ڈٹرمنسٹک کانسیپٹ کو چیلنج کیا ہے. علت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ جی چیزیں ایک دوسرے سے نا ڈٹرمنسٹکلی لنکڈ ہیں. تو انہوں نے بس وہ کہیں گے کہ ہاں ڈٹرمنزم مشکل ہو گئی ہے کہنا, لیکن یہ کہنا کہ کازیلٹی ختم ہو گئی یہ نہیں ہے, کیونکہ کوانٹم میکینکس اب ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پروبیبلٹی کے ساتھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. یعنی ایک چیز کا کاز ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. وی ڈونٹ نو کہ وہ بہت سارے فیکٹرز مل کر بھی کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کا ہمیں علم بھی نہ ہو. تو اس پوری گفتگو سے وہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس سے صرف یہ ثابت ہوا کہ ڈٹرمنسٹک ماڈل آف کازیلٹی چیلنج ہو گیا ہے, ناٹ دی ویری کانسیپٹ آف کازیلٹی. یہ وہ پہلی بات کہیں گے. اچھا وہ اسی میں ایڈ کروں کہ جب یہ نیوٹونین فزکس وغیرہ آئی نا تو اس وقت
یہ جو ان کا ڈٹرمنسٹک ماڈل تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ دے دیں کہ کون سی چیز کس ٹائم میں کس سپیڈ کے ساتھ موجود ہے، تو بس میں آپ کو بتا دوں گا آگے سب بتا دوں کس ٹائم پہ کس جگہ پہ وہ پہنچے گی نا. تو یہ آ کے انہوں نے اس چیز کو وہ کر دیا. لیکن وہی بات ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ رہ جاتا ہے کہ اس سے صرف یہ پتہ چلا کہ چلو ہم اتنے بڑے دعوے نہیں کر سکتے، ہمیں تھوڑا سا اپنی کھال میں رہنا چاہیے. لیکن اس سے یہ تو پتہ، اب جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ آبزرور ود رسپیکٹ ٹو آبزرور چینج ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ یار آبزرویشن از پارٹ آف دیٹ کازیلٹی، سیکنڈری کازیلٹی، تو کوئی چیز کو اسٹاپ کرے گی. پاسبل ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں جو کہ فیکٹر ان ہو رہے ہیں، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایلوپیتھ میں اگر آپ کبھی علاج کروانے جائیں نا، ان سے کہیں کھانسی آ رہی ہے تو ان کے پاس عام طور پہ کچھ فکس قسم کی دوائیاں ہیں. لیکن جو ہمارے ہومیوپیتھ والے جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں نا، کراچی میں ہمارے ہوتے تھے، وہ میں ان کے پاس جاتا تھا، وہ سوال پتہ کیسے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے تمہیں خواب کیسے آتے ہیں؟ اچھا تم جو پھر بڑا اس کا تجزیہ کرتے تھے کس ٹائم آتا ہے خواب. پھر تمہیں کھانسی جو ہے رائٹ سائڈ پہ جب کروٹ لیتے ہو اس ٹائم آتی ہے، سیدھے لیٹتے ہو اس ٹائم آتی ہے، الٹے لوٹتی ہے، بیٹھتے ہو. میں پھر ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہیں کہ خواب آتا ہے، یہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہماری ہومیوپیتھ کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو نفسی میلانات ہیں نا، اس کا آپ کی جو فزیکل یہ جو بیماریاں جو بھی پیدا ہو رہی ہیں ان کے ساتھ لنک ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھ میں صبح 10 بجے والی کھانسی کی دوائی الگ ہے، شام کو 6 بجے جو کھانسی آتی ہے اس کی دوائی الگ ہے، دائیں کروٹ پہ جو کھانسی آتی ہے اس کی دوائی الگ ہے. اب وہ گپ نہیں لگا رہے. ہی واز ویری سیریس اباؤٹ اٹ. انہوں نے کہا یہ جو آپ کی ذہنی کیفیتیں ہوتی ہیں نا، بعض لوگ ایگریسو ہوتے ہیں، بعض بچے، بعض ذرا پیسو ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایگریسو مزاج والے بچوں کے لیے دوائی اور ہے، اور پیسو مزاج والے انسانوں کے لیے اور ہے. اب اس ساری تفصیل کو ایلوپیتھ والا وہ ٹھٹھا اڑاتا ہے. تو ڈز اٹ مین کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھنے سے ہی ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے ہمیں ہمارے علم کی ایک لمٹ پتہ چلی ہے یار، سم ہاؤ اس کا بھی کوئی سیکنڈری کازیلٹی والا یہ جواب دے گا جو سیکنڈری کازیلٹی مان رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیں، دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے کہ عدم سے چیزیں وجود میں آ گئی، یہ ٹوٹ گیا. اس سے کیسے ٹوٹ گیا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کوانٹم فیلڈ یا کوانٹم سسٹم جس کے اندر یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے وہ عدم ہے؟ نہیں، یہ عدم سے تو وجود میں نہیں آ رہا نا. ایبسولوٹ نتھنگ سے تو وہاں کوئی چیز ایمرج نہیں ہو رہی ہوتی. دیر از سم تھنگ جس سے ہو رہا ہے. تو سیکنڈری کازیلٹی والا پھر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ کازیلٹی کے اصول کا تو خلاف ہے ہی نہیں. تم نے کیسے کہہ دیا کہ چیزیں عدم سے وجود میں آ رہی ہیں؟ یہ اصول ہی ٹوٹ گیا اس سے. دیر از سم تھنگ جس کے اندر سے کچھ ہو رہا ہے جس کا مجھے پتہ نہیں لگ رہا. صحیح ہے. یہ ساری گفتگو تو تب ہے جب ہم کیسے بات کر رہے ہیں سیکنڈری کازیلٹی کو لے کے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایرسٹوٹیلین اور وہ ماڈل نہیں ہے جو ابن سینا وغیرہ نے لیا ہے کہ چیزوں میں تاثیر ہے اور پھر کاز. ہم کہتے ہیں ساری کائنات جو ہے وہ حادث ہے. جب یہ پوری کائنات حادث ہے تو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے حادث کی صفت ذاتی، یعنی افیکٹ ہونا ہے. اور یہ علت جب ہم ان کو کہتے ہیں مجازی معنی میں کہتے ہیں، جیسے ہم اس پر پیچھے بات کر چکے ہیں، بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سارے سمبلز ہیں، ٹیگ بیس ماڈل ہے. تو یہ سب کچھ تو حادث ہے. اب آپ یوں دیکھیں کہ جو محدث ہے وہ امکانی طور پر میں سوچ سکتا ہوں 4 طرح سے کسی حادث کو ظاہر کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک یہ کہ مؤثر یا جس کو محدث میں کہہ رہا ہوں وہ معین طور پر بے حادث کو الف حادث کی نشانی ہمیشہ بناتا ہو، یعنی دونوں کو ایک ساتھ پیٹرن کے ساتھ ظاہر کرتا ہے. جیسے کھانے کے بعد بھوک اس کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے. دوسرا یہ بن جائے گا کلاسیکل کانسیپشن آف کازیلٹی. اس کو میں یہ کہ اس ٹیگ بیس ماڈل میں اس کا نام کیا رکھ دیں گے؟ کلاسیکل. مؤثر دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے الف کے لیے بے حادث کو معین طور پر نشانی مقرر نہ کرے بلکہ بی جیم دال کو پروبیبلٹی کے ساتھ کرے. بہت سارے فیکٹرز کو گویا اس کے ساتھ جوڑتا ہے. اب میں پہلے سمجھ رہا تھا شاید صرف اے اور بی کا لنک ہے، لیکن مجھے پتہ لگ گیا نہیں، بی کو کاز کرنے میں ڈی اور ای کا بھی کوئی اثر ہے. یہ حادث کی یہ عادت، محدث کی یہ عادت ہے. دوسرا کنسیپٹ یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ اپنی لینگویج میں کیا کہہ رہے گے، یہ اصل میں پروبیبلسٹک کنسیپشن آف کازیلٹی ہے سارے ٹیگز. تیسرا امکان یہ ہے کہ مؤثر ہمارے حساب سے الٹپ طریقے سے نا حوادث ظاہر کرے. مثال کے طور پہ کبھی شیر سے بکری کا بچہ پیدا ہو، مرغی کے انڈے سے جو ہے بطخ نکل آئے، درخت میں لگاؤں مطلب مثال کے طور پہ آم کا اور اس سے کینو اگائیں. تو چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ظاہر کرتا ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عدم سے وجود میں آ رہی ہے؟ نہیں. اچھا چوتھا امکان کیا ہے، حادث جو ہے نا مؤثر جو ہے حادث الف کے لیے کوئی نشانی مقرر کیے بغیر اسے ظاہر کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا.
یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اور وہ ایک دم سے آ جائے. تو ہم وہ ابھی اگر آ گئی ہے تو میں صرف یہ کہوں گا نا کہ عالم ظاہر کے اندر جن چیزوں کو میں علامات سمجھتا ہوں وہ اس کے لیے مقرر, لیکن کیا وہ چیز بغیر کسی علت کے ہو گئی ہے یہ بھی ثابت ہو گیا. پوائنٹ میرا کہنے کا ہے کہ ان چاروں میں سے آپ کچھ بھی لے لیں, اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ حادث بغیر کے کسی محدث کے ہو گیا ہے. ہم تو اس پر انسسٹ کرتے ہیں کہ حادث محدث کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وجود عدم سے قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی چیز مطلب یہ کہ کوانٹم سسٹم کے اندر یوں ایمرجنٹ پراپرٹی ہے تو ہمارے علم کی تحدید ہے, یعنی کاز اس کا یقیناً موجود ہے, یہ تو بدیہی بات ہے, اس کو کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا, جیسا ہم اس پر پیچھے بات کر چکے ہیں. تو یہ ساری ایک ریلیونٹ قسم کی گفتگو ہے ہمارے فریم ورک کے اندر. یعنی ایٹ میکس جو اسٹیک پہ چلا جائے گا کوانٹم سے وہ ایک پیٹرنز جو ہے نا وہ چلے جائیں گے, لیکن پیٹرنز کی نفی سے جو ہے وہ خالق کی یا نفی یا علت کی نفی نہیں ہوتی, بہرحال عدم سوجود کو لا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حادث کو علت کی جو احتیاج ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور حادث بھی آتا ہے, بلکہ یہ ہے کہ وہ خود حادث ہے, بالکل وہ نہیں تھا ہوا, یہ اس کی احتیاج کی بنیاد, یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اب کچھ اور بھی چونکہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے وہ محتاج ہے. تو یہ مطلب مسکنسیپشن ہے. علت کی احتیاج کی بنیاد کیا یہی نہیں سمجھا ناقد کے سوال کے اندر. اچھا اسی طرح کا ایک اور ہے, آپ نے جیسے کہا نا کہ کچھ ماڈرن باتیں نظریہ ارتقاء کو بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کا تصور ہے نا کازیلٹی کا, اس میں آپ لینئرلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے کا, دوسرا تیسرے کا, یوں کر کے نا ایک لینئر لائن بناتے ہیں اور آخر میں جا کے پیچھے ایک واجب الوجود کھڑا کر لیتے ہیں کہ جی وہ سب چیزوں کا کاز ہے. ارتقاء کے نظریے میں جو چیزوں نے بتایا ہے کہ چیزیں رینڈملی ہوتی ہیں, رینڈم میوٹیشن ہے جس سے پتہ نہیں کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کیوں ہو جاتا ہے, کروڑوں اربوں رینڈم میوٹیشن سے کچھ ہوتا ہے, فرق ہوتا ہوگا. تو اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ کازیلٹی از ایکچولی نان لینئر, یہ لینئر نہیں ہے, یہ رینڈم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس آبزرویبل ورلڈ کو میں دیکھ رہا ہوں وہاں کازیلٹی کیسی ہے, نان لینئر ہے. تو پیچھے ایک فکس اینٹی کہاں سے آ گئی, سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ واجب الوجود تک کیسے لائن کھینچیں گے, ہو سکتا ہے رینڈملی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو. تو ارتقاء نے تو آپ کے کازیلٹی کے تصور کو تباہ کر دیا. یعنی مطلب ہے کہ ایک اسپیشی چل رہی تھی, اچانک دوسری کوئی اسپیشی فرض کریں بن گئی. اچھا ویسے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب اس میں معجزے پہ جب بحث ہوئی ہوتی ہے تو ہم یہ چیز خود کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ اللہ رب العزت بعض اوقات ایک ایسی چیز ظاہر کر دیتے ہیں جو پچھلے پیٹرن سے بالکل ہٹی ہوئی ہوتی ہے. تو مطلب یہ جیسے آپ نے پچھلے والے کوشچن میں بھی جیسے اس کو ٹیکل کر دیا کہ رینڈمنس جو ہے نا وہ ہمارے اس دلی حدوث کو کچھ بھی نہیں کرنے والی, چھوٹی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں چھوٹی ہے. تو ہم سسٹم تو اس کو اکوموڈیٹ کر لے گا یار, ہم تو معجزات کو پہلے ہی مان رہے تھے, ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھیں اگر چلیں اس کو بھی تھوڑا سسٹمیٹکلی اگر ٹیکل کر لیا جائے, دیکھیں پہلی ایک بات تو وہی ہے کہ بس جب ہم سیکنڈری کازیلٹیز کو نہیں مان رہے تو سو وٹ, ہمیں اس سے کیا فرق پڑا, اس کائنات میں کچھ بھی ہوتا رہے. اصل چیز یہ ہے کہ چینج آ رہی ہے اور وہ چینج جو ہے نا وہ یہ نیسیسیٹیٹ کرے کہ وہ چیز حادث ہے, حادث کے لیے محدث چاہیے, بس ختم ہوگی بات. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ بھی اگلا سارے حادث ہیں نا, گاڈ از دا ڈائریکٹ کریٹر آف ایوری تھنگ. بالکل ایسے. تو حادث بغیر محدث یہ تصور تو بالکل بھی نہیں ٹوٹا, بالکل بھی نہیں ٹوٹا. اور یعنی وجود باری کی جو ہم نے دلیل کھڑی کی ہے وہ حوادث کے مابین تاثیر کے کسی خاص ربط پر نہیں کھڑی, بلکہ وہ تو اس پر ہے کہ وہ حادث ہے. یعنی اس پوائنٹ کو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے کہ احتیاج کی بنیاد حدوث ہے, پیٹرن نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہ پیٹرن ہے تو اس وجہ سے اب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پیچھے پیٹرن بنانے والا ایک اور بڑا کھڑا ہوگا. یعنی ہم تو کاز کو بھی حال لے ہی نہیں رہے سیکنڈری کازیلٹی کو, اور جو کہے نہیں چیزوں میں سیکنڈری کازیلٹی ہے ہم کہیں گے آ جاؤ میدان میں, دلیل لے آؤ کس بنیاد میں تم نے کھڑی کی ہے یہ. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر یہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور تو آف آرگومنٹ ہم سیکنڈری کازیلٹی والوں کی بات لیں تو آپ دیکھیں اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے عدم علم کہ میرا علم ناقص ہے. یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں, یعنی آپ کبھی ان کو پڑھیں نا, جب ان پہ آپ کو پتا ہے ان لوگوں پہ جب ایولیوشنری تھیوری پہ اعتراضات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ چیز جو ہے یہ کیوں بنی وہ کیوں بنی. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, جینز میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں فیکٹرز کا پتہ نہیں چلتا. یعنی ایک انوائرمنٹ ایسی ہے مثال کے طور پہ کہ جہاں پر ایک چیز بہت گرو کر سکتی ہے, لیکن فرض کر لیں کہ اسی جگہ پہ مطلب فرض کریں کہ چوہے ساتھ بلیاں بہت زیادہ ہیں وہاں, تو ظاہر وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو کھا بھی نہیں ہے ساتھ.
یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کو ہم فیکٹر ان نہیں کر پا رہے ہوتے یا ناقص علم ہوتا ہے ہمارا، پتہ نہیں چلتا. تو اس وجہ سے میرے خیال سے تو نظریہ ارتکاب کے بنپے پہ بھی یہ اعتراض کرنا جن لوگوں کا، یعنی حتیٰ کہ قطع نظر یعنی ہمارے ہاں بس یعنی کرسچینٹی کے اندر لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں مسلمان دائر میں بڑی خوشی سے اس اعتراض کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب ہم کبھی غور سے دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اتنا میننگ فل اعتراض نہیں ہوتا. یعنی سیکنڈری کازیلٹی کے فریم میں دیکھیں، یعنی اس کو آپ یوں لو ہے نا، اور اس کو آپ یوں بھی سمجھیے، یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ جس کا انسانی علم میں کوئی ایسی چیز آ گئی کہ اس کے مثل پہلے کوئی چیز ہی نہیں تھی، سوچ نہیں. مثال آپ یوں سوچیں، بارش کا ایک قطرہ جب بادل سے گرتا ہے وہ زمین پہ کہاں گرے گا؟ کین بی ٹیل اٹ ڈٹرمنسٹکلی؟ نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے. ایک درخت کا دنیا میں کون سے درخت کا پتہ کب گر جائے گا بتا سکتے ہیں میں اور آپ؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کون سا پرندہ کب اڑ جائے گا ہم بتا سکتے ہیں؟ آپ ایسی سینکڑوں مثالیں سوچ لیں گے کہ جہاں میرا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ، تو میرے لیے وہ رینڈم ہوتی ہے. لیکن کیا فی الخارج بھی رینڈم ہوتی ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا ہے، آپ جو نا بارشوں کے نظام کے بارے میں انسان ایک زمانے میں یہی سوچتا تھا کہ اس کا کوئی پیٹرن شاید نہیں ہوگا، لیکن اب آپ دیکھیں انسان کا علم آگے بڑھا ہے تو اب ہم حوادث کے اندر جو ربط کو اس حد تک سمجھ جاتے ہیں کہ ٹائم لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے دوران بارش ہوگی، اتنے % چانس ہے کہ ہو جائے گی، اور ہم اس کے حساب سے پلان کر رہے ہوتے ہیں. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارا علم قلیل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رینڈم ہے. تو جو لوگ سیکنڈری کازیلٹی کو مانتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ رینڈمنس ہمارے علم کی قلت کا مظہر ہے، خارج میں واقعی الٹپ چیزیں ہونے کا کوئی مظہر نہیں ہے. اصل میں یہ ڈیزائن آرگومنٹ کو توڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہم ڈیزائن آرگومنٹ کے محتاج نہیں ہیں دلیل حدوث میں. تو ابھی میں ان کے دفاع میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیزائن آرگومنٹ بھی نہیں ٹوٹ رہا، اس سے صرف یہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی پوائنٹ یہ کہ یہ کہنا کہ ڈیزائن نہیں ہے، ویئر از دا ایویڈنس، وائی کانٹ یو انٹرپریٹ؟ میرا علم محدود ہے، ان دو مفروضوں میں سے کون سی بات زیادہ لائکلی ہے؟ اور میں اپنے علم کو دیکھ رہا ہوں وہ تو واقعی محدود ہے، وہ بڑھتا ہے. اور یہ بات کی چیزوں میں ربط ہے، اس کی تو میرے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں آبزرویشن موجود ہیں. اگر کہیں چند ایسی آ بھی گئی جن کو میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا تو ہو سکتا ہے وہی ہومیوپیتھ اور ایلوپیتھ ڈاکٹر کا مسئلہ ہو کہ ایلوپیتھ والوں کو بھی نہیں پتا لگا، سمجھ میں آ جائے گی اس کو بھی کسی وقت جا کے کہ انسان کی سائیکی کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب سیکنڈری کازیلٹی والے بھی اس کو ڈیپینڈ کر لیں گے. اچھا دیکھیں، کوشچن جو ہے لگے ہاتھوں ہم لے لیں وہ یہ کہ معلول سے جب ہم علت پہ استدلال کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نا ایک جست ہوتی ہے آپ کی، ایک چھلانگ لگاتے ہیں اور گیپس چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب ہم علت و معلول کا تصور، یعنی گویا کہ وہ معترض جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے علت و معلول کا تصور وہ جب انالیسس کرنے بیٹھتا ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ متکلمین چلے جو ہیں، یہ لوگ کہاں سے یہ کانسیپٹ لے کے آتے ہیں، ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی جنت سے تو لے کے نہیں آئے، اپنے ساتھ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا ہوا، ٹائم اور اسپیس کے اندر آبجیکٹس کا انٹرپلے ہو رہا تھا اور وہاں سے کیا کیا کہ انہوں نے آ کر ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا اور وہ کانسیپٹ جا کے پھر جو ہے نا وہ خدا پہ اپلائی کیا. تو کہتے ہیں آپ کے پاس دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ یہ مانیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پر سی ایسی ہیں، خود سے ہی ایسی چلی جا رہی ہیں. اب سر یہ بات آپ اتنی دیر سے جو ہے اس پہ واز کر رہے ہیں، خدا کا معاملہ ہی ختم ہوتا ہے تو ہم تو نہیں مانتے، آپ وہ کہتے آ رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہی کانسیپٹ پیچھے جا کے میں خدا پہ جو ہے نا اپلائی کروں. یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقد کا اعتراض یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو کوئی اسی کنسیپٹ آف کاز کی پروجیکشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں تو اسی کو پہچانتا ہوں، کاز. ٹھیک ہے. اور اس میں مسئلہ یہ کہ ٹائمڈ کانسیپٹ کو تم ٹائم سے باہر لے گئے ہو، خدا ٹائم سے باہر ہے. دیکھیں ہماری جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ مطلب جو بھی ناظرین ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان کے لیے بالکل اس کو خود اب انشاءاللہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اس میں غلطی یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نے موجب کے بارے میں کاز کو چیزوں سے اخذ کی ہے؟ ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں. پھر کہاں سے لیا آپ نے؟ ہم نے کہا یہ تو بدیہی اصول ہے کہ حادث جو چیز نہ ہونے سے ہو اس کے لیے محدث ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ کائنات نہ ہونے سے ہوئی ہے تو ہم اس کے دلائل قائم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کائنات ازل سے ہونا محال ہے. لیکن لوگ تو آپ کو الزام دیتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہ یعنی قیاس الغائب شاہد کر. نہیں، وہ تو تب ہو جب میں چیزوں میں تاثیر فرض کر کے پھر خدا پر تاثیری نظریہ چلاؤں. یہ فلسفی کر رہا ہے، یہ علامہ ابن سینا کر رہے ہیں.
ان کی روایت والے کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں میں تاثیر ہے, فزیکل نیسیسٹیز کو اٹھا کر خدا پر پروجیکٹ کر دیا. ہم تو یہ کر ہی نہیں رہے, یہ ایکوانس کر رہے ہیں, چیزوں میں تاثیر کو خدا پہ پروجیکٹ کرنا. ہمارا جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا آپ دیکھیں ماڈل ہے, اس کی اسٹرینتھ ہی یہی ہے, اور مطلب دیٹ از وائی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ آنٹولوجیکل فزیکل نیسیسٹیز میں سے کوئی بھی چیز اٹھا کر خدا کے اوپر پروجیکٹ نہیں کرتے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متکلمین حضرات متکلمین غائب کے لیے جو مان رہے ہیں وہ شاید یہ مان ہی نہیں رہے ہیں. وہ مان ہی نہیں رہے بھائی. علت تو ہم کہہ ہی رہے ہیں شاید سے باہر ہے, اور وہ دلیل عقلی کا لازمی تقاضا ہے, کیونکہ دلیل سے میں پہچانتا ہوں یہ سب تو حادث ہے. تو اس کو کیسے علت کہہ دوں, اس کو کیسے مؤثر مان لوں؟ مؤثر یقیناً باہر ہوگا. تو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ واحد ہے, وہ مؤثر واحد ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہونے سے ہونے کے بعد پھر دوبارہ محتاج ہے, اور جب تک خدا آراز کو جواہر کے اوپر ریکریٹ نہ کرے وہ پھر ظاہر نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے نا بالکل ایک ایسا اعتراض ہے جو ہمارے نظریے کو نہ سمجھنے کے باعث کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں علمی مشرف صاحب آپ اس بات کو جانتے ہیں, اچھی گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں آپ پہلے سامنے والے کا مقدمہ مقرر کریں, جانیں کہ وہ کہتا کیا, پھر اس کے اوپر آپ اس کے مطابق کیا کریں, اعتراض لیں جس سے وہ ٹوٹ سکے. ایک شخص کسی کا مقدمہ جانے ہی نہ اور اپنی طرف سے ایک مقدمہ بنا کے پھر اعتراض لاتا رہے, تو دوسرا کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میرے تو یہ اصول میں ہی نہیں ختم. وہ اگر اتنی لائن لکھے گا میرے اصول کے مطابق یہ اعتراض ہی غلط ہے, ختم ہو گیا آپ کا اعتراض. تو ہمارے ہاں جو بہت سارے ملحدین وغیرہ اعتراضات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ایکواناس کی ٹریڈیشن کے اندر چلی ہے, سینٹ ایکواناس میں, کرسچینٹی میں, متکلمین بھی شاید یہی کہتے ہوں گے کہ وہ والے اعتراض ان پہ وارد کرو تو یہ ختم ہو جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یو آر بینگ ویری نائیو. یہ سمجھ کے رہنا کہ ٹائمڈ کانسیپٹ ہے کازیلٹی کا, ہم نے کب کہا ہے, ہم لیتے ہی نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ٹائمڈ ہونا معلول ہونے کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. اب تو ختم ہو گیا اعتراض. تو یہ بالکل سچی قسم کی یعنی باتیں ہیں. اچھا میں نے ابھی آپ کے جواب سے نا میرے ذہن میں بات آئی کہ وہ جو پہلی سیریز جو پہلے پارٹ میں بالکل آغاز میں جو آپ نے گفتگو شروع کی تھی نا کہ علت کے دو کانسیپٹس ہیں, ایک ٹائم بیسڈ ہے. دیکھیں یہ ابھی بھی جواب آپ وہی دے رہے ہیں. بالکل ہم نے کہا علت کے دو تصور ہیں, یا موجب سارے جواب جو ہے نا ہمارے وہ اسی سے پھوٹ رہے ہیں, اسی تصور بس. صحیح ہے. اچھا اسی کو آپ دیکھیں بات کو بڑھا کے نا کانٹ کی طرف بھی لوگ لے جاتے ہیں. کانٹ یعنی اسی بات کو کہتا ہے کہ جی جب تک میرے تفہیمی ڈبوں میں جو ذہن کے اندر تفہیمی ڈبے ہیں اس کو جب تک کوئی سبسٹینس نہیں ملے گا حسی ڈیٹا کی مدد سے تب تک وہ ڈبہ صرف ایک خیال ہے. یعنی علیت گویا وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ علیت ایک بس خیال ہے, کیونکہ خدا تو مشاہدے میں نہیں آ رہا. تو جب کوئی چیز مشاہدے میں آ کے علت بنے گی تو وہ تو سبسٹینشیل ہوگی, کوئی سبسٹینس ہوگا, مادہ ہوگا اس کا, ورنہ ایسی باتیں کر. اب ظاہر ہے کانٹ کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سے تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں, وہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے. کانٹ کا بھی اصل میں دیکھیں مسئلہ یہی ہے. کانٹ سے اگر آپ جا کے پوچھیں نا کاز کس کا, یہ جو ڈبہ ہے جس کا نام آپ نے کاز رکھا ہے, تو کانٹ کہتا ہے ٹیمپورل پروسیشن آف ایونٹس میں ایک دوسرے کے لیے بائنڈنگ ہو. یعنی ٹائم وہ کاز کس کو کہتا ہے کہ جو ٹیمپورلی پرائر ہوتا ہے اور بعد والے کے لیے نیسیسیٹیٹنگ ہوتا ہے. اسی کو ہم اپنی لینگویج میں موجب کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ نہیں ہے, ارسطو کے تاثیر کا لیبل لگا دیا ہے ذہن کا ڈبہ. یعنی گویا ارسطو سے سیدھا سیدھا کہتا تھا. ایسا آپ کو پتہ ہے کانٹ کی اپسٹیمولوجی تھوڑی سی اپنی طرح کی ہے, جہاں وہ وجود ذہنی کوئی اثر بنا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد سارا چیزیں اس طرح چلانے کی کوشش کرتا ہے, وہ خارج سے ہمارا لنک ہی ختم کرنا ہے. ہاں تو اب آپ دیکھیں ارسطو تو کہتا ہے چیزوں میں تاثیر ہے, میں وہاں سے پکڑ رہا ہوں. کانٹ کہتا ہے نہیں یہ تجربے سے پہلے کوئی ڈبے مانو, لیکن وہ ڈبوں کے اندر چیز کیا رکھتا ہے, موجب. اس کی کیا دلیل ہے ذرا ہمیں کانٹ صاحب بتائیں آ کر. یہ تو آپ نے جو حواس کے اندر چیزیں آ رہی تھیں, یعنی اس کو ہم کہیں گے نا یہ چالاکی ہے نا, کہ وہی چیز جو میں نے چاہتا تھا اس کا نام میں نے اٹھا کے ڈبے میں رکھ لیا. اب کانٹ کی طرف سے کوئی زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا نہیں, وہ کانٹ نے تصور اس لیے لیا تاکہ ٹیمپورل پروسیشن آف ایونٹ میں ترتیب ظاہر ہو سکے, ان کا اقتران ایکسپلینیبل ہو. ہم کہہ رہے ہیں اسے اقتران کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ اور بھی ماڈل موجود ہیں, یہ ضروری نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی طرف سے فرض کیا ہے اور اس سے دسیوں اور مسئلے پیدا ہو جائیں گے.